السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ بائی اقبال کاظمی، قسط نمبر 12۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 3:30 بج رہے ہیں چاچا، میں نے کہا۔ دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہوئے لوگ رات کو سوتے ہیں تو ان کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلتی، اور پھر یہاں زیادہ شور بھی تو نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا کمرے اور غسل خانے میں ہوا۔ اس وقت لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، آواز بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ لیکن اب ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ یہ لوگ پیدل تو نہیں آئے ہوں گے، چاچا خیر الدین نے کہا۔ ان کی گاڑی باہر سڑک پر موجود ہوگی، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں بھی چاچا خیر الدین کے ساتھ ہی دروازے تک آیا تھا۔ چاچا خیر الدین بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ میں دروازہ بھیڑ کر قریب ہی کھڑا رہا۔ چاچا خیر الدین کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی تھی۔ سڑک کے موڑ پر میرے پھٹے سے 10-15 گز آگے ایک شیورلیٹ کار کھڑی ہے۔ چاچا خیر الدین نے کہا، کار کے دروازے لاک نہیں ہے، اگنیشن میں چابی بھی لگی ہوئی ہے، خیال ہے یہ انہی کی کار ہے۔ میرا خیال ہے ان دونوں لاشوں کو کار میں ڈال کر کہیں دور چھوڑائیں، ان سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، میں نے کہا۔ غسل خانے اور کمرے سے لاشیں نکال کر صحن والے دروازے کے قریب ڈال دی گئی۔ چاچا خیر الدین نے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ میں دروازے میں کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ چاچا خیر الدین گلی سے نکل کر بائیں طرف سڑک پر مڑ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ دوبارہ سڑک کے موڑ پر نمودار ہوا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی میں نے شیدے کی لاش کندھے پر لا دی اور دروازے سے نکل کر تیز تیز قدموں سے گلی میں چلنے لگا۔ اس مختصر سی گلی میں سناٹا تھا، گھروں میں لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی جاگ گیا ہوا اور اس وقت باہر نکل آئے تو ہمارا یہ بھید کھل جائے گا۔ چاچا خیر الدین گلی کے موڑ پر کھڑا تھا، وہ مجھے اشارہ کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سڑک پر پہنچ کر اس طرف مڑ گیا جہاں سرخ رنگ کی ایک شیورلیٹ کار کھڑی تھی۔ کار کی ڈکی کھلی ہوئی تھی اور چاچا خیر الدین قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے شیدے کی لاش ڈکی میں ڈال دی۔ چاچا خیر الدین نے ڈکی بند کر دی اور گلی کے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور میں تیزی سے چلتا ہوا مکان میں آ گیا۔ نادر شیدے سے زیادہ تنومند تھا، اس کی لاش بھی زیادہ بھاری تھی، لیکن بہرحال اسے کندھے پر لاد کر باہر ہی تو لانا پڑا تھا۔ چاچا خیر الدین نے ایک بار پھر ڈکی کھول دی۔ ڈکی خاصی بڑی تھی۔ میں نے نادر کی لاش بھی اس میں ٹھونس دی اور ڈکی بند کر کے چابی نکال لی۔ تم اب 2-4 دن یہاں مت آنا، چاچا خیر الدین نے کہا۔ یہ لوگ جب واپس نہیں پہنچیں گے تو ان کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور آئے گا۔ تم 2-4 دن کہیں اور گزار لو، صورتحال بہتر ہو تو واپس آ جانا۔ اور تم، میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مجھے کیا ہوگا؟ چاچا خیر الدین نے کہا۔ تم جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور اسے رائل پارک کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑا ہی آگے جا کر ایک چھوٹا چوراہا تھا، یہاں سے ایک سڑک تو سیدھی لکشمی چوک کی طرف چلی گئی تھی، دوسری رائل پارک کے اندرونی حصے کی طرف، اور ایک سڑک بائیں طرف خم کھاتی ہوئی چرچ کے ساتھ میک روڈ سے جا ملتی تھی۔ میں نے کار اس طرف موڑ دی۔ اس سڑک پر بھی اگرچہ دونوں طرف عمارتیں تھیں، مگر یہاں بھی سناٹا تھا۔
میں نے کار چرچ کی دیوار کے قریب روک دی اور انجن بند کر کے رومال سے سٹیئرنگ وغیرہ پر اپنی انگلیوں کے نشان صاف کرنے لگا۔ کار سے اتر کر میں نے دروازے پر بھی اپنی انگلیوں کے نشان صاف کیے اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میکلور روڈ پر آ گیا اور پھر لکشمی چوک کی طرف چلنے لگا۔ لکشمی چوک پر رات کے 1-1:30 بجے تک رونق رہا کرتی تھی، لیکن اس وقت یہ جگہ بھی سنسان پڑی تھی۔ کنگ سرکل ہوٹل کے آس پاس تکے کباب اور کڑاہی گوشت کی دکانیں سجا کرتی تھی اور اس وقت زمین پر 3-4 کتے بکھری ہوئی ہڈیاں چچوڑ رہے تھے۔ لکشمی چوک ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر وقت پولیس کی کوئی نہ کوئی پارٹی موجود رہا کرتی تھی، لیکن اس وقت کوئی پولیس والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو کہیں دبک کر نیند پوری کر رہا ہوگا۔ نسبت روڈ کی طرف سے ایک تانگے کو آتے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے تانگے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ پچھلی سیٹ پر برقعے میں لپٹی ہوئی 2 عورتیں، اگلی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی اور 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لوگ ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں۔ میں بھی اگلی سیٹ پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اس وقت ایجوکیشن ٹاؤن والے مکان پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ریلوے اسٹیشن ایک ایسی جگہ تھی جہاں کچھ وقت گزارا جا سکتا تھا۔ اسٹیشن کے آس پاس لاتعداد 4 ہوٹل تھے، بسوں کے کئی اڈے بھی تھے جن کی وجہ سے یہاں 24 گھنٹے رونق رہا کرتی تھی اور ہوٹل بھی رات بھر کھلے رہتے تھے۔ جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان دنوں رات گزارنے کے لیے 5 روپے میں آس پاس کے کسی بھی ہوٹل میں 4 بستر کرائے پر مل جایا کرتا تھا۔ رات کے وقت دوسرے شہروں سے آنے والے بیشتر لوگ ان ہوٹلوں میں رات گزار لیا کرتے تھے۔ شہر میں مزدوری کرنے والے بے گھر لوگ بھی انہی ہوٹلوں میں رات گزارتے تھے۔ اسٹیشن کے سامنے ٹانگے سے اتر کر میں ایک 4 ہوٹل کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں دن کا سا سما تھا۔ اس علاقے کو دیکھ کر یہ کوئی کہنا مشکل تھا کہ اس وقت رات کا آخری پہر ہے۔ میں نے چائے منگوا لی اور ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں ابھی 2 لاشوں کو ٹھکانے لگا کر آیا تھا۔ ان میں سے تو ایک میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، لیکن میرے اندر کوئی معمولی سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی قسم کی گھبراہٹ تھی اور نہ خوف۔ مجھے دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ میں ابھی کسی کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ میں پوری طرح مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی وجہ میرا ماضی تھا۔ میرے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں پیدائش سے اب تک محبت کو ترستا رہا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ میری ماں کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ میرا بچپن جس قسم پرسی میں گزرا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ دھکے اور ٹھوکریں ہی ملی، جس سے میرے دل میں دوسروں کے لیے نفرت بڑھتی گئی۔ اور جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو میں نے بھی اپنے اندر چھپی ہوئی نفرت کا اظہار شروع کر دیا۔ جو لاوا برسوں سے میرے سینے میں کھول رہا تھا وہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا، اور میں اس راستے پر گامزن ہو گیا جس پر نہیں چلنا چاہتا تھا۔ میں ساری زندگی ظلم اور زیادتیاں برداشت کرتا آیا تھا، محرومیوں کا شکار رہا تھا۔ کسی کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا، اور شاید یہ انہی مظالم اور سختیوں کا نتیجہ تھا کہ اب مجھے بھی کسی پر ترس نہیں آتا تھا۔ میرے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں اس جذبے سے قطعی نا آشنا تھا۔ ہمدردی کے نام پر مجھے دھوکے دیے گئے، میری بوٹیاں نوچی گئیں، مجھ سے جرائم کروائے گئے تھے، اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اب میں کسی سے ہمدردی کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ میں اس قدر سنگ دل ہو گیا تھا کہ
کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کس قدر سنگین جرم کیا ہے، اور ان لوگوں کو تو میں زندہ چھوڑنے کا قائل ہی نہیں تھا جو میری زندگی کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوں۔ اگر لوگ مجھے خونخوار بھیڑیا اور درندہ کہتے تھے تو غلط نہیں کہتے تھے۔ میں کچھ دیر پہلے 2 لاشیں ٹھکانے لگا کر آیا تھا، مگر میں اس طرح پرسکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میرا دماغ بھی پھرکی کی طرح گھوم رہا تھا۔ سوچوں کی یلغار تھی جس نے میرے دماغ کو گرفت میں لے رکھا تھا۔ 14-15 دن پہلے میں نے ملک شہاب کا ٹرک پکڑوا دیا تھا۔ ٹرک میں پوشیدہ کروڑوں روپے کی ہیروئن پکڑی گئی تھی۔ ملک شہاب کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے یہ پتا چل گیا تھا کہ ٹرک پر چھاپا پڑوانے میں میرا ہاتھ ہے، اور مجھے ٹرک کی مخبری پھجے نے کی تھی۔ انہوں نے پھجے کا جو حشر کیا تھا وہ میں دیکھ چکا تھا۔ ملک شہاب نے مجھے بھی اس انجام سے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک انجام سے دوچار کرنا تھا، لیکن میں بھاگ نکلا تھا۔ تقریباً 14 دن میں ایجوکیشن ٹاؤن والے مکان میں روپوش رہا تھا۔ اس دوران اخبارات کے ذریعے مجھے حالات کا پتہ چلتا رہا تھا۔ ایس پی سعید واقعی ایک فرض شناس پولیس افیسر ثابت ہوا تھا۔ اس نے پکڑے جانے والے ٹرک سے ملک شہاب کا تعلق ثابت کر دیا تھا، اور حکام بالا کی مداخلت کی پرواہ کیے بغیر ملک شہاب کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے۔ ملک شہاب روپوش ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ لاہور سے بھاگ کر سیدھا اسلام آباد پہنچا ہوگا تاکہ اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکے۔ لیکن آج کے واقعے سے اندازہ ہوتا تھا کہ ملک شہاب ابھی لاہور ہی میں کسی جگہ روپوش تھا اور اسے میری تلاش تھی۔ ملک شہاب کو میرے بیڈن روڈ والے ٹھکانے کا علم تھا جس کی اس نے نگرانی شروع کروا رکھی تھی، اور آج موقع ملتے ہی اس کے آدمیوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ لیکن وہ دونوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ ملک شہاب کو جب اپنے آدمیوں کے انجام کا پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ وہ چاچا خیر دین پر ہاتھ ڈالیں گے۔ کیا چاچا خیر دین دوبارہ جرم و گناہ کی اس دلدل میں اتر جائے گا جس سے وہ نکل گیا تھا، اور سب کچھ بھول کر شرافت کی زندگی گزارنے لگا تھا؟ میں اپنی سوچوں میں غرق تھا کہ ایک زوردار آواز سن کر چونک گیا۔ ایک آدمی میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور اس نے غالباً ویٹر کو متوجہ کرنے کے لیے میز پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 27-28 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ مغل کٹ گول چھوٹی داڑھی جو محض فیشن کے طور پر رکھی گئی تھی، بال گردن تک بڑے ہوئے تھے، سر پر سرخ پولکا ڈاٹ والا مفرل بندھا ہوا تھا۔ اس نے دھوتی پہن رکھی تھی، کرتا پنڈلیوں تک لمبا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور بالوں سے بھرا ہوا سینہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے دونوں رخساروں پر زخموں کے پرانے نشان تھے۔ ایک نشان دائیں طرف آنکھ کے اوپر بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ شکل اور لباس ہی سے گنڈا لگتا تھا۔ اس زمانے میں یہ لباس اس گنڈا برادری میں بہت مقبول ہوا تھا۔ سب سے پہلے پنڈلیوں یا تخنوں تک لمبا کرتا ہیرا منڈی کے علاقے میں دیکھنے کے آیا تھا، جو طوائفوں کی دلالوں کی علامت بن گیا تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی سڑک چھاپ دوسرے گنڈوں نے بھی ایسا لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ کیا بات ہے سولجر، آج بہت غصے میں نظر آ رہے ہو، کہیں سے پٹ کر تو نہیں آ رہے سویرے سویرے؟ ادھیڑ عمر ویٹر نے قریب آ کر پوچھا۔ اس نے بھی صرف دھوتی اور شلوکا پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بکواس نہ کروئے۔ وہ گنڈا جسے سولجر کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ویٹر کی طرف دیکھ کر غرایا۔ کس کی مجال ہے جو سولجر پر ہاتھ اٹھا سکے؟ آج تک ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا
غصہ تو مجھے اس بات پر آیا ہے کہ آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہا۔ گھاس تو گدھوں کو ڈالی جاتی ہے سولجر، تم تو چنگے بھلے آدمی ہو، ویٹر نے کہا۔ مجھے اور غصہ مت دلاؤ، چائے لے کر آؤ، گرما گرم ملائی والی، سولجر نے کہا۔ بوجھے میں ملائی والے پیسے، چائے کے پیسے بھی ہیں یا ایویں مفتہ لگا کے آئے ہو سویرے سویرے؟ ویٹر نے بھی ٹھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ سولجر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اوئے، کبھی پیسوں کے بغیر چائے پی ہے سولجر نے؟ سولجر نے تاؤ میں آ کر کرتے کی جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لے پکڑ، ایک کلجا بھی لیتے آنا گرم گرم، اور 2 کیپیسٹن کے سگریٹ بھی، اور سن، چائے 1 نہیں 2 کپ لے کر آنا۔ ویٹر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹ لیا، جیسے ڈر ہو کے وہ دوبارہ سولجر کی جیب میں نہ چلا جائے۔ حد ہو گئی، پتہ نہیں آج سورج کدھر سے چڑھے گا۔ ویٹر جیسے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ سولجر نے سر پر بندھے ہوئے پولکا ڈاٹ والے مفلر کے نیچے کے کان کے قریب اڑسا ہوا ایک اجلا مڑا تڑا سگریٹ نکالا اور اسے سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اس نے سگریٹ انگوٹھے کے ساتھ والی اور تیسری انگلی کے بیچ میں دبا رکھا تھا اور مٹھی بند کر کے کش لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر اس کے سامنے 2 کپ چائے، میلی سی پلاسٹک کی پلیٹ میں 1 کلچا اور 2 سگریٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ 8 آنے بچے ہیں سولجر، اس کا کیا کروں؟ ویٹر نے اسے ایک اٹھنی دکھاتے ہوئے کہا۔ تو رکھ لے یار، کیا یاد کرے گا؟ سولجر نے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جیسے حاتم تائی کی قبر پر لات مار رہا ہو۔ رب خیر کرے، پتہ نہیں آج سورج کدھر سے چڑھے گا۔ ویٹر نے ایک بار پھر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ زندگی بھر دوسروں سے چھین اور مانگ کر کھانے والا آج اٹھنی بخشش میں دے رہا ہے سویرے سویرے۔ اور جا یار، میرا متھا نہ تپا سویرے سویرے، سولجر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد سولجر نامی گنڈا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کا 1 کپ اٹھایا اور قدرے آگے جھک کر میرے سامنے رکھتا ہوئے بولا، لو روفی باؤ، چائے پیو، سولجر کی طرف سے۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اچھل پڑا اور گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا سیدھا ہاتھ ایک دم پتلون کی جیب میں پہنچ گیا تھا۔ پریشان کیوں ہو گئے روفی باؤ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم مجھے نہیں جانتے تو کیا ہوا، میں تو تمہیں جانتا ہوں نا۔ اور اپنا ہاتھ جیب سے ہٹا لو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ کبھی دشمن اتنے پیار سے کسی کو چائے پیش نہیں کرتا۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ یہ درست ہے کہ میں سب لوگوں کو نہیں جانتا تھا، لیکن زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ مجھ سے واقف تھے۔ میرے نام کی کچھ ایسی ہی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ چھوٹے موٹے گنڈے تو مجھے دیکھ کر دور ہی سے راستہ بدل لیتے تھے، لیکن ہر جگہ پہچان لیا جانا میرے حق میں اچھا نہیں تھا۔ مجھے پولیس کا کوئی خوف نہیں تھا، میں نے کبھی اپنے جرم کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ پولیس کبھی مجھے کسی جرم میں شبہ میں پکڑ لیتی تو چند گھنٹوں بعد ہی انہیں چھوڑنا پڑتا، تاہم مجھے اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا پڑتا تھا۔ آج کل تو ملک شہاب سے ٹھنی ہوئی تھی، میں نے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا اور اس کے آدمی مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے اس طرح کھلے عام نہیں پھرنا چاہیے تھا۔ تم واقعی بہت دیدہ دلیر قسم کے بندے ہو روفی باؤ، سولجر میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ملک شہاب پاگل ہو رہا ہے، اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں اور تم اس طرح دیدہ دلیری سے گھوم پھر رہے ہو، یہ تمہارا ہی جگرا ہے۔ چائے پیو،
ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اگرچہ شکل و صورت اور لباس سے سڑک چھاپ گنڈا ہی لگ رہا تھا، مگر اس کی باتوں میں خلوص کی جھلک تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، مگر اس نے چائے کا کپ پیش کر کے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پتلون کی جیب پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ سولجر نے کلچے کے حصے کر لیے اور چائے میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگا۔ اس نے کلچے والی پلیٹ میری طرف بھی بڑھائی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کیا کرتے ہو؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نام تو سولجر ہے اور کام، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کام وہی ہے جو ہم جیسے لوگ کرتے ہیں، یعنی منشیات فروشی۔ میں نے اسے گھورا۔ آج کل تو تم جیسا ہر شخص یہی کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کام میں کمائی بہت ہے۔ لعنت بھیجو اس کام پر روفی باؤ، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کی زندگی میں زہر گھول کر 4 پیسے کمانا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس پیسے سے خریدی ہوئی روٹی بھی میرے جیسے لوگوں کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بولا، کسی کی جان لینی ہے تو اسے للکار کر مارو، مقابلہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کے خون میں ہیروئن کا زہر گھول کر اس کی پوری نسل ہی برباد کر دی۔ روفی باؤ، یہ لڑکے ہی تو ہمارا سرمایہ ہے، انہوں نے ہی تو بڑے ہو کر ملک سنبھالنا ہے۔ اگر ہم انہیں ہیروئن کا زہر پلا کر مفلوج کر دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ ایسے لوگوں کو تو گولی مار دینی چاہیے جو نشے کی چیزیں بیچتے ہیں۔ پر کیا کریں روفی باؤ؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، دکھ کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں منشیات پھیلانے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے جنہیں اس کام کی روک تھام کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ارے یہ پولیس والے، انہی کی وجہ سے تو ہیروئن اس ملک میں کینسر کی طرح پھیلی ہے۔ پولیس والے رشوت لینا چھوڑ دے تو پورے ملک میں کہیں ہیروئن کا ایک پڑیا بھی نہ بک سکے۔ مگر کیا کریں جی، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہاں جتنے بھی اس قسم کے ہوٹل ہیں نا، اس نے ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کیا، ہر جگہ ہیروئن بکتی ہے۔ ہیروئن بیچنے والے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر اپنا دھندا کرتے ہیں اور پولیس والے دیکھتے رہتے ہیں، مگر کوئی انہیں روکتا نہیں، پکڑتا نہیں۔ کیوں پکڑیں؟ ہیروئن بیچنے والوں کی طرف سے تھانے والوں کو ہر ہفتے لاکھوں روپے کا بھتہ ملتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو روفی باؤ۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھ جیسا ہر شخص یہی دھندا کر رہا ہے، بڑی کمائی ہے اس میں، مگر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کمائی پر جو دوسروں کی جان لے لے۔ اگر میں بھی یہ دھندا کر رہا ہوتا تو مجھے ہوٹل کے 2 ٹکے کے ملازم کی یہ باتیں نہ سننی پڑتی۔ سولجر ایک سڑک چھاپ گنڈا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر میں کانپ اٹھا۔ اسے بھی یہ احساس تھا کہ ہیروئن کا نشہ انسان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ نوجوان نسل مفلوج ہو گئی تو کل کو ملک کا بوجھ کون سنبھالے گا؟ اور میرے خیال میں ایسی سوچ رکھنے والوں کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے، مگر یہ سڑک چھاپ گنڈا کیوں ہے؟ تو پھر تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ زندہ رہنے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا۔ پولیس والوں کی طرح مجھے بھی حرام کھانے کی لت لگ گئی ہے، سولجر نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا، 8 جماعتیں پاس ہوں، 4 سال کانسٹیبل رہا، پھر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔
کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ایک تھانے دار کی ٹھکائی کر دی تھی، سولجر نے جواب دیا۔ بات وہی ہیروئن کی تھی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے ایک ہیروئن فروش کو پکڑا تھا، 1 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی اس کے قبضے سے۔ میں بہت خوش تھا کہ اس کارنامے پر میری ترقی ہوگی اور مجھے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا جائے گا، مگر تھانے دار نے ملزم کے وارثوں سے سودے بازی شروع کر دی۔ مجھے پتا چلا تو میں تھانے دار سے بھڑ گیا۔ پہلے تو اسے سمجھاتا رہا کہ سر جی اس کے خلاف رپٹ درج کرائی جائے، مگر وہ نہیں مانا۔ اسے 50,000 مل رہے تھے۔ اس نے 5,000 سے بھی میرا منہ بند رکھنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ٹھکائی کر دی، جس کے نتیجے میں میرے خلاف کیس بن گیا۔ تھانے دار کو 1 ہفتہ ہسپتال میں اور مجھے 3 ہفتے جیل میں گزارنے پڑے۔ پھر مجھے نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ تم نے عدالت کو اصل بات نہیں بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بتائی تھی روفی باؤ، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ایک معمولی کانسٹیبل کے مقابلے میں تھانے دار کے بیان کو زیادہ معتبر سمجھا گیا۔ مجھ پر تو یہ الزام لگا دیا گیا تھا کہ تھانے دار نے مجھے لوگوں سے رشوت لینے سے منع کیا تھا، جس پر میں نے اس کی پٹائی کر دی، اور اس کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد میں نے دادا گیری شروع کر دی، سولجر نے جواب دیا۔ پولیس کی نوکری کرتے ہوئے حرام کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے کوئی کام دھندا کرنے کو دل نہیں چاہا۔ 1-2 گنڈوں سے دوستی جاری تھی، ان کے ساتھ مل کر علاقے میں دادا گیری شروع کر دی۔ بس اس طرح کام چل رہا ہے۔ تمہاری دعا سے اس علاقے میں بڑا ٹہکا ہے اپنا۔ میرا نام تو محمد امین ہے، لیکن پولیس کی نوکری کی وجہ سے لوگ مجھے سولجر کہتے ہیں۔ اس نے خاموش ہو کر میز پر رکھے ہوئے 2 سگریٹوں میں سے ایک سگریٹ اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے وہ سگریٹ کان میں الس لیا اور دوسرا سگریٹ سلگا کر کش لگاتے ہوئے بولا، اپنے سارے کام مفتے میں چل جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جیسی ابھی تم نے سنی تھی۔ میں سولجر کے بارے میں سوچ رہا تھا، میری طرح اسے بھی ہیروئن سے نفرت تھی۔ میں اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ایسے ہی مخلص اور قابل اعتماد آدمی کی ضرورت بھی تھی۔ اس وقت 5:30 بج چکے تھے۔ رات کا اندھیرا رخصت ہو چکا تھا، دن کا اجالا پھیل رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دیر اور یہاں وقت گزار کر کسی رکشے پر ایجوکیشن ٹاؤن چلا جاؤں گا۔ میں نے بعد میں کسی وقت سولجر سے دوبارہ ملنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ ہم دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک اسی ٹائپ کا آدمی ہماری میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر جھک کر سولجر کے کان میں کچھ کہا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ وہ آدمی فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہر ابھر آئی تھی۔ یہاں سے پھوٹ لو روفی باؤ، سولجر نے کہا۔ میکلوڈ روڈ پر کھڑی ہوئی ایک لاوارث کار سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ وہ علاقہ گوجر سنگھ تھانے کی حدود میں ہے۔ پولیس نے مشتبہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، اس لیے یہاں سے پھوٹ لینا ہی بہتر ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کو وہ لاشیں 4:15 بجے کے قریب ملی ہیں، سولجر نے جواب دیا۔ ویسے بڑی پھرتی دکھا رہے ہیں وہ لوگ۔ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ سلطان پورے میں میری کھولی ہے اپنی، تم بھی چلو، آج کا دن میرے ساتھ۔ چلو، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ ہم دونوں ریلوے اسٹیشن کے 3rd کلاس والے مسافر خانے میں آ گئے۔ یہ مسافر خانہ بھی بے گھر لوگوں اور بھکاریوں کے لیے رات گزارنے کا ایک ٹھکانہ تھا۔ درجنوں لوگ ابھی بھی فرش پر ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ ہم ان لوگوں سے بچتے ہوئے سیڑھیوں پر آ گئے۔ طویل پل ریلوے لائنوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف GT روڈ سے جا ملتا تھا۔
اس وقت کوئی ٹرین بھی آئی تھی اور اس پل پر بھی مسافروں کا رش تھا۔ ہم دونوں تیز تیز چلتے رہے۔ دوسری طرف جی ٹی روڈ پر پل کی سیڑھیوں کے سامنے لاتعداد ٹانگے کھڑے تھے۔ کوچوان سیڑھیوں سے اترنے والے مسافروں کی طرف لپک رہے تھے۔ بعض کوچوان باغوان پورا اور تیزاب احاطہ، گھوڑے شاہ اور میرا دی کھوئی کی آواز بھی لگا رہے تھے۔ ہم جمائی روڈ پار کر کے سامنے والی سڑک پر داخل ہو گئے۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، دونوں طرف عمارتیں تھی، نیچے دکانیں اور اوپر رہائشی یونٹ تھے۔ سڑک بے حد ٹوٹی پھوٹی تھی، جا بجا پانی جمع تھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ سڑک پر اکا دکا پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کی آمد و رفت تھی۔ دکانیں ابھی بند تھی، تاہم کہیں کہیں دودھ اور چائے کی دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں سولجر سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بائیں طرف ایک گلی میں مڑ گیا۔ یہ گلی تقریباً 10 فٹ چوڑی تھی۔ دونوں طرف پرانے طرز کے مکان تھے۔ گلی کا فرش سرخ اینٹوں کی سولنگ سے بنایا گیا تھا اور جگہ جگہ سے اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھی جہاں پانی جمع تھا۔ میں کیچڑ اور پانی سے بچتا ہوا سولجر کے پیچھے چلتا رہا۔ تقریباً 50 گز آگے جا کر یہ گلی دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ اس گلی میں مڑتے ہی کارنر والے دوسرے مکان کے سامنے وہ رک گیا۔ دروازے کے اوپر زنجیر والے کنڈے میں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اندر 5-6 فٹ لمبی ڈیوڑی تھی جس سے آگے کشادہ صحن تھا۔ بائیں طرف ملبے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس سے آگے ایک کمرہ تھا۔ دائیں طرف بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ ایک کمرہ اور دوسرا کمرہ رہائش کے قابل تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ روفی باؤ، سولجر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کھنڈر میرے چاچا کی ملکیت تھا۔ وہ بیچارہ تو مر گیا، مگر مرنے سے پہلے اس نے یہ نیکی کی کہ یہ کھنڈر میرے نام کر دیا۔ میرے جیسا آدمی اسے بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بس اسی میں گزارا کر رہا ہوں۔ بارش میں تکلیف تو ہوتی ہے، دونوں کمروں کی چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ ویسے یہاں ساری سہولتیں ہیں۔ پانی کے لیے وہ ہیڈ پمپ لگا ہوا ہے اور وہ اس طرف لیٹرین ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ عارضی دیواریں کھڑی کر کے بوری کا پردہ تان دیا گیا تھا۔ اس نے آمنے سامنے والے دونوں کمروں کے دروازے کھول دیے۔ ایک کمرے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور دوسرے کمرے میں آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی جن پر میلے سے بستر تھے۔ ایک چارپائی کے نیچے لوہے کا پرانا سا ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ دیواروں کی کھونٹیوں پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر مسرت شاہین کا کسی پشتو فلم کا بہت بڑا فلمی پوسٹر لگا ہوا تھا۔ رقص کا بہت خوفناک قسم کا پوسٹ تھا۔ اس پوسٹر کے علاوہ بھی مسرت شاہین کی اور بہت سی تصویریں دیوار پر چپکی ہوئی تھی۔ مسرت شاہین تمہیں بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے سولجر کی طرف دیکھا۔ دل بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو خیال چاہیے نا روفی باؤ، سولجر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ظالم جب ڈانس کرتی ہے تو دل کھینچ لیتی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، روفی باؤ، تم بھی شاید جاگتے رہے ہو رات پر۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہو تو آرام سے اس چارپائی پر سو جاؤ، یہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ یہاں بھی نہ آتا، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہاری باتوں ہی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم مخلص اور قابل اعتماد آدمی ہو۔ میں کسی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ کام کرو گے؟ تمہارے ساتھ کام؟ سولجر کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ تو میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ تم سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تمہیں دور سے دیکھا تو ضرور تھا، پر کبھی قریب آنے کا موقع نہیں ملا۔ جو شخص ملک شہاب جیسے شخص سے پنگا لے سکتا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔
آج سے تم مجھے اپنا غلام ہی سمجھو، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میرے ساتھ عیش کرو گے۔ لیکن میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لیکن دھوکہ اور فریب اپنی کتاب میں یہ ورق ہی نہیں ہے روفی باؤ۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ کبھی تم میں مجھ پر معمولی سا بھی شبہ ہو تو گولی مار دینا، تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سولجر نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اس طرح سولجر سے میری دوستی ہو گئی۔ اس سے دوستی کی دو بڑی وجوہات تھیں۔